ایک دن اس نے ساری کتابیں انگریز کو واپس کر دیں۔ تم نے کیا نیا سیکھا ان سے؟ انگریز جو جنگ کی افواہوں سے پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ کیمیا گری کے بارے میں باتیں کرے تاکہ اس کا دھیان بڑھے، بولا، میں نے سیکھا ہے کہ اس دنیا کی ایک روح ہے اور جس نے اس روح کا راز پا لیا اس نے تمام اشیاء کا راز پا لیا۔ میں نے سیکھا ہے کہ بہت سارے کیمیا دانوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پانے کی کوشش میں اس روح کو پا لیا اور پھر پارس پتھر اور آب حیات تک بھی رسائی پا لی، لیکن سب سے اہم بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی آسان اور صاف ہیں کہ ان کو زمرد کے ایک سلیب پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ انگریز اس کی بات سن کر کچھ ناخوش سا ہوا۔ سالوں کی محنت، لائنوں اور اشکالوں پر مبنی سینکڑوں تصاویر، مشکل ترین اور عجیب و غریب الفاظوں پر مشتمل ہزاروں دستاویزات، تجربہ گاہوں میں استعمال ہونے والے ظروف، ان سب کا اس لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی روح ابھی بہت زیادہ شروعاتی دور سے گزر رہی ہے اور ابھی اتنی پختہ کار نہیں ہوئی، اس نے سوچا۔ اس نے اپنی کتابیں واپس لے کر دوبارہ بکسوں میں احتیاط کے ساتھ بند کر دیں۔ ہر کسی کے سیکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ اس انگریز کا انداز مجھ سے الگ ہے اور میرا اس سے، لیکن ہم دونوں اپنی تقدیر کی تلاش میں اور اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے نکلے ہیں اور میں اس بات کی عزت کرتا ہوں۔ قافلے کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ دن رات سفر کرتے۔ نقاب پوشوں کی آمد و رفت میں بھی اچانک تیزی آ گئی تھی اور اس کے نئے شتربان دوست نے اسے بتایا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہوں گے کہ اگر وقت پر اور خیر خیریت کے ساتھ نخلستان پہنچ گئے۔ دن رات کے سفر سے جانور تھک چکے تھے اور لوگ بھی آپس میں بہت کم بات کر رہے تھے۔ یہ خاموشی رات میں بہت زیادہ ڈراؤنی اور وحشتناک لگتی تھی۔ جب رات میں کوئی گھوڑا ہنہناتا یا کوئی اونٹ ڈکراتا تو سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے کہ کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا۔ اس کا شتربان دوست ان سب چیزوں سے بالکل بے پرواہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، یہی بڑی بات ہے۔ جب میں کھا رہا ہوتا ہوں تو میں بس اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں چلتا ہوں تو بس چلنے کے بارے میں سوچتا ہوں، اور جب مجھے جنگ کرنی پڑے تو اگر وہ میری زندگی کا آخری دن ہوا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ میں نہ تو ماضی میں رہتا ہوں نہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، میں صرف حال میں رہتا ہوں، کیونکہ اگر تم صرف اپنے حال کا سوچو گے تو تم سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ 2 دن بعد وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا جب اس نے ایک ستارے کو دیکھا۔ وہ ستارہ بہت زیادہ نزدیک اور صحرا کا ہی ایک حصہ نظر آتا تھا۔ وہ ابھی اس ستارے کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ شتربان اسے دیکھ کر بولا، یہ نخلستان ہے۔ اچھا، اس نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر ہم وہاں جا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ ہمیں سونا ہے۔ وہ صبح سورج نکلتے ہی جاگ گیا۔ رات جہاں اس نے ستارے کو دیکھا تھا وہاں اب کھجوروں کی قطار در قطار لائنیں نظر آ رہی تھیں جو کہ تا حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اوہ، ہم پہنچ گئے، انگریز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ خاموش تھا اور صحرا کی خاموشی کا عادی ہو چکا تھا، اور اسے تو ابھی مزید سفر کرنا تھا، اہراموں کی طرف، لمبا سفر، اور بہت جلد یہ صبح بھی ایک یاد بننے والی تھی۔ ابھی تو یہ حال ہے۔ اسے شتربان کی بات یاد آ گئی، اور اسے اس حال میں ہی رہنا چاہیے، نہ کہ مستقبل کی فکروں میں پریشان ہونا چاہیے۔ یہ کھجور کے درخت ایک یاد بن جائیں گے، لیکن ابھی تو یہ یہاں موجود ہے میرے سامنے، کھجور کے جھنڈ، ان درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، پانی اور جنگ سے حفاظت۔ کل تک اونٹوں کا ڈکرانا ایک خوف پیدا کرتا تھا، لیکن آج یہ خوشی کی آواز ہے۔ وقت بھی قافلوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ کیمیا گر نے قافلے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سینکڑوں انسان اور جانور نخلستان میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگ اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نخلستان کے بچے نئے آنے والے اجنبیوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ دھول اڑ رہی تھی۔ کیمیا گر نے دیکھا کہ قبائلی سردار نے قافلے کے سردار کا بڑھ کر استقبال کیا اور وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان چیزوں سے کیمیا گر کو کوئی رغبت نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو آتے جاتے دیکھ چکا تھا اور صحرا ہمیشہ ایسا ہی رہتا تھا جیسا وہ اب تھا۔ اس نے بادشاہوں اور فقیروں کو صحرا میں سفر کرتے دیکھا تھا۔ ریت کے ٹیلے ہر وقت اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے، لیکن یہ ریت ہمیشہ سے وہی ریت رہتی۔ اسے وہ وقت سب سے اچھا لگتا تھا جب مسافر ہفتوں اور مہینوں کی صحرائی مسافت طے کر کے آتے اور اتنے دن بعد صحرا کی پیلی ریت اور نیلے آسمان کو دیکھنے کے بعد ہریالی دیکھتے اور ان کے چہرے کھل جاتے۔ کیا پتہ خدا نے صرف اس لیے صحرا بنایا ہو کہ انسان کھجور کے درخت کی اس خوبصورتی کا قائل ہو سکے۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے معاملات میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کارواں میں ایک شخص ایسا ہے جسے اس کو اپنے کچھ راز بتانے ہیں۔ قدرت کے اشاروں نے اسے یہ بات بتا دی تھی۔ اسے ابھی اس آدمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی تجربہ کار آنکھیں اس آدمی کو ڈھونڈ لیں گی۔ اس کی خواہش کہ وہ نیا آدمی بھی اتنا ہی سمجھدار ہو جتنا اس سے پہلے والا شاگرد تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
اس نے ایک دفعہ جغرافیہ کی کتاب میں ایک نخلستان کی تصویر دیکھی تھی اور اس کا خیال تھا کہ یہاں ایک کنواں ہوگا، 2-4 کھجور کے درخت، لیکن جو اس نے دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نخلستان اندلس کے کئی قصبوں سے بڑا تھا۔ اس میں 300 کنویں اور 50,000 کھجور کے درخت تھے اور رنگ برنگے خیمے ان کے درمیان لگے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہزاروں راتوں سے سفر کر رہا تھا۔ انگریز جو کیمیا گر سے ملنے کے لیے بے چین تھا بولا۔ انہیں چاروں طرف سے بچوں نے گھیر رکھا تھا جو نئے آنے والوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ نخلستان کے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ راستے کے حالات کیسے ہیں، کیا کہیں جنگ تو نہیں ہو رہی۔ عورتیں کپڑوں اور پتھروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ چیزیں وہ تاجر لائے تھے جو اس قافلے میں شامل تھے۔ صحرائی خاموشی اور وحشت رخصت ہو چکی تھی۔ اب ہر طرف قہقہے، شور، بھاگ دوڑ اور خوشی تھی۔ لوگ خوش اور پرسکون تھے۔ شتر بان نے اسے بتایا کہ نخلستان کے لوگ جنگوں میں ہمیشہ غیر جانبدار رہتے ہیں اور نخلستان کی زمین ہمیشہ غیر جانبدارانہ علاقہ تصور کی جاتی ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ صحرا میں اور بھی نخلستان ہیں لیکن قبائل ہمیشہ صحرا میں جنگ کرتے ہیں اور نخلستان ہمیشہ سے ایک پرامن جگہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد قافلے کے سردار نے سب قافلے والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کچھ ضروری ہدایات دینی شروع کیں۔ قافلہ اسی نخلستان میں رہے گا جب تک قبائلی لڑائیاں ختم نہیں ہو جاتیں، اور کیونکہ وہ لوگ مسافر ہیں تو انہیں نخلستان کی رہائشیوں کے ساتھ رہنے کی جگہ کو بانٹنا پڑے گا، اور نخلستان کے لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ انہیں بہترین رہائش کی سہولتیں دیں گے۔ پھر سردار نے کہا کہ تمام لوگ سمیت میرے سپاہیوں کے اپنے اپنے ہتھیار نخلستان کے سردار کے آدمیوں کے حوالے کر دیں۔ یہ جنگ کا اصول ہے، نخلستان میں کوئی بھی اسلحہ ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ جگہ فوج اور سپاہیوں کے لیے نہیں ہے۔ جب سپاہی ان دونوں کے پاس آئے تو انگریز نے اپنے تھیلے سے ایک چمکتا ہوا ریوالور نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا؟ یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ اس نے انگریز سے پوچھا۔ یہ مجھے لوگوں پر اعتبار کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ بولا۔ وہ اپنے خزانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ خزانے کے جتنا قریب ہوتا جا رہا تھا چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ شروعاتی خوش قسمتی کا ذکر جب بوڑھے بادشاہ نے کیا تھا وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے میں اب اسے ہر وقت اور ہر جگہ آزمایا جا رہا تھا، اور اس کو ہر اگلا قدم انتہائی احتیاط اور پھونک پھونک کر رکھنا تھا تاکہ وہ خدا کی طرف سے دیے گئے اشاروں اور شگونوں کو سمجھ اور دیکھ کر آگے بڑھ سکے۔ وہ اپنے ہی خیال پر حیران ہو گیا کہ یہ اشارے خدا کی طرف سے اشارے ہیں جو وہ اس کے راستے میں دکھاتا ہے کہ وہ کس راستے پر اور کس طریقے سے چلے۔ مجھے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا شتربان نے کہا ہے کہ جب جس کام کو کر رہے ہو تو اس پر ساری توجہ مرکوز کر رکھو۔ اس رات تمام لوگ تھکن کی وجہ سے بے سود ہو کر سوئے۔ اسے باقی لوگوں کے مقابلے میں کافی دور جگہ ملی تھی اور اس کے خیمے میں 5 لڑکے اسی کی عمر کے مزید تھے۔ وہ صحرائی لڑکے تھے اور شہر کے بارے میں سننے کے لیے بڑے بے تاب تھے۔ وہ انہیں اندلس اور اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ انگریز اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ میں تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ وہ اسے کھینچتا ہوا خیمے سے باہر نکال لایا۔ چلو میرے ساتھ اور کیمیا گر کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ پہلے انہوں نے اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دور سے ہی پہچانا جائے گا کیونکہ اس کے خیمے میں کوئی بھٹی وغیرہ جل رہی ہوگی۔ انہوں نے کافی دیر اسے تلاش کیا۔ نخلستان ان کی توقعات سے کافی بڑھ کر تھا اور وہاں سینکڑوں خیمے لگے ہوئے تھے۔ ہمارا دن برباد ہو گیا۔ شام ہوئے وہ دونوں تھکے ہارے ایک کنویں کے کنارے بیٹھ گئے۔ ہمیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، اس نے انگریز کو مشورہ دیا۔ انگریز کسی اور کو اپنے منصوبے کی خبر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اس سے کہا کہ وہ زیادہ اچھی عربی جانتا ہے تو وہ ہی کسی سے بات کرے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت کنویں پر اپنا مشکیزہ بھرنے آئی تو اس نے کس کیمیا داں کے متعلق دریافت کیا۔ عورت نے کہا کہ اس نے کسی ایسے آدمی کے بارے میں نہیں سنا اور تیزی سے پلٹ کر جانے لگی، اور جاتے جاتے سمجھا گئی کہ کسی بھی کالے کپڑوں والی عورت سے بات نہیں کرنا، کیونکہ کالے کپڑوں کا مطلب ہے کہ وہ عورت شادی شدہ ہے اور تمہیں یہاں کے دستور کا خیال رکھنا چاہیے۔ انگریز باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنا بالکل بے مقصد ثابت ہوا ہے اور یہاں کوئی کیمیا داں نہیں رہتا۔ وہ بھی انگریز کی کیفیت دیکھ کر پریشان ہوا کہ اس کا دوست اپنے خوابوں کی تلاش میں اتنی دور آیا، اور بوڑھے بادشاہ نے تو کہا تھا کہ جب کوئی سچے دل سے کوئی کام کرنے کا تہیہ کر لے تو پوری کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بوڑھا غلط تو نہیں ہو سکتا؟ مجھے بھی کیمیا داں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور میں نے بھی یہ لفظ پہلی دفعہ تمہاری زبان سے ہی سنا تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہو کہ کیمیا داں کسے کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر انگریز کی آنکھیں چمک گئیں۔ زبردست،
بہت خوب، لیکن یقیناً یہاں کسی کو نہیں پتہ کہ کیمیاء داں کیا ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ یہاں کون ہے جو لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ بہت سی عورتیں کنویں پر آئیں، لیکن وہ سب کی سب کالے لباس میں تھیں۔ انگریز بہت بے چین ہو رہا تھا اور اس کا مسلسل اصرار تھا کہ کسی سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ وہ یہاں کے رسم و رواج کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آتا نظر آیا۔ اللہ ہماری تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، وہ آدمی اجنبیوں کے سوال پر تھوڑا گھبرا کر بولا اور جلد ہی سے ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا۔ وہ عمر میں کافی بڑا تھا اور ایک برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے سوال دوبارہ دہرایا، تم کیوں ایسے آدمی کی تلاش میں ہو؟ اس آدمی نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میرا یہ دوست کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے اس آدمی کی تلاش میں آیا ہے۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اگر ایسا کوئی آدمی یہاں ہے تو وہ بہت طاقتور انسان ہے اور نخلستان کا سردار بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ اگر وہ آدمی ملنا نہ چاہے تو وہ آدمی صرف اپنی مرضی سے لوگوں سے ملتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو اور پھر قافلے کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ نخلستان کے لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو۔ بوڑھا یہ باتیں کر کے چلا گیا۔ اسے یہ سن کر مایوسی ہوئی، لیکن انگریز بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بولا، ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ آخرکار ایک لڑکی نظر آئی۔ اس نے کندھے پر ایک برتن اٹھا رکھا تھا اور اس کا لباس بھی کالا نہیں تھا۔ اس کا سر ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اسی کے قریب گیا تاکہ کیمیاء گر کے بارے میں پوچھ سکے، اور اس لمحے اسے لگا کہ وقت تھم گیا ہے اور دنیا کی روح اس کے جسم میں سرایت کر گئی ہے۔ جب اس نے اس لڑکی کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا تو سب کچھ رک گیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پہ ایک ہنسی تھی، لیکن بظاہر وہ خاموش تھی۔ اسی لمحے اس نے اس آفاقی زبان کا وہ لازوال حصہ جان لیا جو پوری دنیا اپنے دل کے ذریعے سمجھ سکتی ہے۔ جذبہ محبت، انسانی تاریخ جتنا پرانا، اس صحرا سے بھی زیادہ قدیم۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ انگریز نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، اب بس بھی کرو اور پوچھو اس سے۔ وہ اس لڑکی کے تھوڑا اور قریب ہوا اور پھر مسکرائی۔ وہ بھی مسکرایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا۔ فاطمہ، وہ بولی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ انگریز نے پھر اسے ٹہوکا دیا تو اس نے کیمیاء گر کے بارے میں پوچھا، جو لوگوں کی بیماریاں دور کر دیتا ہو۔ وہی جو دنیا کے تمام راز جانتا ہے، لڑکی بولی۔ وہ تو صحرا کے آسیبوں سے باتیں کرتا ہے۔ اس نے جنوب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ عجیب آدمی وہاں رہتا ہے، اور پھر وہ اپنا برتن بھر کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، انگریز بھی غائب ہو چکا تھا۔ وہ وہیں کنویں کے کنارے بیٹھ گیا اور طریفہ اور وہاں کے خیالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے وہ ہوا بھی یاد آئی، لیونٹر، جو وہاں اس نے طریفہ کے قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اس میں اس لڑکی کی بھی خوشبو تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ تو بہت پہلے سے ہی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ کنویں پر اس امید سے آیا کہ شاید دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ حیرت انگیز طور پر انگریز پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں ساری دوپہر اور ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا، انگریز نے بتانا شروع کیا۔ وہ صبح صادق وہاں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی شیشے کو سونے میں تبدیل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں سیکھنے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کوشش جاری رکھو، جاؤ اور کوشش کرتے رہو۔ وہ انگریز کی باتیں سن کر کچھ نہ بولا۔ وہ بیچارہ انگریز اتنا لمبا سفر طے کر کے، اتنی مشکلات طے کر کے یہاں تک پہنچا، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ دوبارہ یہ تمام عمل کرو۔ وہ انگریز سے بولا، تو پھر؟ انگریز بولا، میں یہی کرنے جا رہا ہوں، میں دوبارہ اپنا کام شروع کر رہا ہوں، شروع سے۔ انگریز کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد فاطمہ آ گئی۔ وہ اپنا برتن پانی سے بھرنے لگی۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ لڑکی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، وہ پانی زمین پر بہہ گیا۔ میں ہر روز یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں پورا صحرا پار کر کے ایک خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں جو کہیں اہراموں کے پاس دفن ہے، اور میرے لیے یہ جنگ ایک بد دعا ہے اور ایک منحوس چیز، لیکن اب یہ جنگ میرے لیے خوش قسمتی اور نیک شگون کے طور پر سامنے آئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تم مجھے ملی ہو۔ یہ جنگ ایک نہ ایک دن تو رکے گی، وہ بولی۔ لڑکے نے دور صحرا میں دیکھا اور سوچا کہ وہ تو ایک معمولی چرواہا تھا اور دوبارہ بھی ایک چرواہا بن سکتا ہے۔ فاطمہ خزانے سے زیادہ اہم ہے۔ قبائلی لوگ ہمیشہ خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور صحرا کی عورتیں ہمیشہ اپنے قبائل پر فخر کرتی ہیں، وہ بولی۔ اس نے اپنا برتن دوبارہ بھرا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ وہاں روز جا کر بیٹھ جاتا اور دونوں اکثر باتیں کرتے رہتے۔ اس نے اپنی چرواہے والی زندگی کے بارے میں اسے بتایا، بادشاہ کے بارے میں، برتنوں کی دکان کے بارے میں۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔
ان چند لمحات کے سوا جو وہ اس لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا، باقی تمام دن اس کے لیے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا جاتا تھا اور لگتا تھا کہ یہ دن کبھی ختم نہ ہوگا۔ تقریباً 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن قافلے کے سردار نے تمام قافلے والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ جنگ کب ختم ہوگی اور کب ہم اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ جنگ بہت زیادہ لمبے عرصے تک بھی چل سکتی ہے، حتیٰ کہ 1 سال تک بھی۔ جنگ کے دونوں فریق ایک دوسرے سے کسی صورت کم نہیں ہیں اور جنگ جیتنا دونوں فریقوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ جنگ نیکی اور بدی کی جنگ نہیں، بلکہ یہ جنگ طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور جب اس قسم کی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو بس جب تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا فریق بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ اور یہ جنگیں عام جنگوں سے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں کیونکہ خدا دونوں فریقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ یہ خطاب سن کر واپس اپنے خیموں میں چلے گئے اور وہ دوبارہ فاطمہ سے ملنے کنویں پر آ گیا۔ جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بولی۔ پھر تم نے مجھے آفاقی زبان اور کائنات کی روح کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس نخلستان میں تمہارا سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سوچا کرتی تھی کہ یہ صحرا ایک دن مجھے ایک خوبصورت تحفہ دے گا، اور جب یہ تحفہ تمہاری صورت میں مجھے مل گیا ہے۔ تم نے مجھے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا، بوڑھے بادشاہ کے بارے میں اور اپنے خزانے کے بارے میں اور شگونوں اور قدرت کے اشاروں کے بارے میں۔ اب مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ یہ قدرت کا ایک اشارہ ہے کہ تم مجھے ملے ہو اور میں تمہاری تقدیر اور تمہارے خوابوں کا ایک حصہ بن چکی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے خواب کی تعبیر میں نکل کھڑے ہو۔ اگر تم جنگ ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم جنگ کے دوران ہی نکلنا چاہتے ہو تو جاؤ اور ضرور اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرو۔ صحرا کے ٹیلے ہوا سے ہر وقت اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن صحرا کبھی نہیں بدلتا، اور یہی قدرت کا طریقہ ہے۔ مکتوب، وہ بولی، اگر میں تمہاری قسمت میں ہوئی یا تمہارے خواب کا حصہ ہوئی تو تم ایک نہ ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اپنے محبوب سے جدا ہونا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگلی ملاقات میں فاطمہ اس سے بولی کہ یہ صحرا ہم لوگوں سے ہمارے آدمی لے لیتا ہے اور اکثر وہ واپس نہیں آ پاتے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے اور نخلستان کے لوگ اس بات کے عادی ہیں۔ وہ جو واپس نہیں آ پاتے وہ بادلوں کا حصہ بن جاتے ہیں، یا اس پانی کا جو زمین سے چشمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر چیز کا حصہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کائنات کی روح بن جاتے ہیں۔ کبھی واپس آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر باقی عورتیں یہ آس لگا لیتی ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کے چاہنے والے بھی واپس آئیں گے۔ میں ان عورتوں کو دیکھتی تھی جن کے محبوب واپس آ جاتے تھے اور ان کی خوشی کو حسرت سے محسوس کرتی تھی، اور اب میں ان عورتوں میں شامل ہو جاؤں گی جو انتظار کی گھڑیاں گنتی ہیں۔ میں ایک صحرائی عورت ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر صحرا میں اس طرح آزادی سے گھومے جیسے صحرا کی ہوا گھومتی ہے، اور اگر مجھے کرنا پڑا تو میں یقین کر لوں گی کہ وہ بادلوں کا اور پانی کا اور اس کائنات کی ہر چیز کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک دن وہ انگریز کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ انگریز اپنے خیمے کے باہر ایک بھٹی بنا رہا ہے جس میں لکڑیاں جل رہی ہیں، اور ایک شیشے کا برتن اس کے اوپر رکھا ہے جس میں کوئی چیز گرم ہو رہی ہے۔ یہ میرے کام کا پہلا حصہ ہے۔ مجھے یہ ہر حال میں گندک کو الگ کرنا ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے مجھے مکمل طور پر ناکامی کے ڈر سے نکلنا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ناکامی کا ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے میں کبھی بھی کوئی چیز کرنے سے ڈرتا رہا۔ اب میں نے وہ کام شروع کیا ہے جو مجھے 10 سال پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں خوش ہوں کہ مجھے اس کام کے لیے صرف 10 سال ہی انتظار کرنا پڑا، نہ کہ 20 سال۔ وہ مسلسل آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ وہ انگریز کے پاس کھڑا رہا جب تک صحرا کی ریت ڈوبتے سورج کی کرنوں سے زردی مائل گلابی نہ ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ شدید خواہش ہوئی کہ وہ کھلے صحرا میں جا کر کچھ دیر سانس لے اور اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ وہ کافی دیر تک صحرا میں آگے بڑھتا رہا۔ ہواؤں کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی اور صحرا کی ریت وہ اپنے پیروں میں محسوس کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی سیپی بھی اسے نظر آ جاتی، جس کا مطلب تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ صحرا سمندر کا حصہ رہا ہوگا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا، دور افق پر نظریں جمائے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ محبت کے بارے میں سوچنے لگا۔ فاطمہ صحرائی لڑکی ہے، اور اگر کوئی مجھے اس چیز کو سمجھنے میں مدد دے سکے تو وہ ہے صحرا۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سر کے اوپر کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ عقابوں کا ایک جوڑا اوپر آسمان پر اڑ رہا ہے۔ وہ ان کی اڑان غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ہوا میں ادھر ادھر غوطے کھا رہے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ بس یوں ہی بے وجہ اڑ رہے ہیں،
لیکن کچھ دیر غور کرنے کے بعد ان کے پروں میں ایک ربط نظر آنے لگا۔ کچھ اور بھی تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ان کی پرواز کو مزید غور سے دیکھنے لگا تاکہ وہ چیز جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آ جائے۔ شاید یہ پرندے مجھے بتا سکیں کہ چاہنے اور پا لینے میں کیا فرق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اونگ سی آنے لگی۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں دنیا کی آفاقی زبان سمجھ سکتا ہوں اور اب ہر چیز مجھ پر واضح ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ان عقابوں کا اڑنا بھی۔ اس نے سوچا کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو چیزیں اور بھی واضح ہونے لگتی ہیں۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عقاب نے ہوا میں غوطہ لگایا اور دوسرے عقاب پر جھپٹ پڑا۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، جس میں ایک بڑی فوج تلواریں تانے نخلستان کی طرف تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ منظر چند لمحوں میں ہی غائب ہو گیا، لیکن اس منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سرابوں کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا اور خود بھی بہت سے سراب دیکھے تھے۔ سراب وہ خواہشات ہوتی ہیں جو اپنی شدت کی وجہ سے حقیقت کا روپ دھار کر دور صحرا میں نظر آتی ہیں، لیکن یہ تو اس کی خواہش نہیں تھی کہ کوئی فوج نخلستان پر حملہ آور ہو جائے۔ اس نے اس تصور کو بھولنے کی کوشش کی اور دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کے دل میں ایک خدشہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمیشہ قدرت کے اشاروں پر دھیان دو، بوڑھے بادشاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ فوراً اٹھا اور نخلستان کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اس دفعہ صحرا محفوظ ہے اور نخلستان پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ شتربان ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا صحرا کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک بڑی فوج آ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے، ایک بڑی فوج نخلستان پر حملہ آور ہونے آ رہی ہے، لڑکا بولا۔ صحرا اکثر انسانوں کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں اور انسان کے دل کو انجانے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، شتربان نے بیزاری سے کہا۔ لیکن اس نے شتربان کو عقابوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح عقابوں کی اڑان دیکھ رہا تھا جب اسے فوج کی جھلک دکھائی دی۔ شتربان سمجھ گیا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں اکثر چیزیں حال، ماضی اور مستقبل کے بارے میں کسی انسان کو اشارہ دے دیتی ہیں۔ اب چاہے وہ کسی کتاب سے زائچہ نکالنے کی بات ہو، انسان کے ہاتھوں کی لکیریں ہوں، کوئی کاغذ کا پتا ہو یا پرندوں کی پرواز، کوئی بھی چیز ہو، انسان ان چیزوں سے کوئی نہ کوئی ربط نکال لیتا ہے۔ اصل میں ان چیزوں کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ وہ کچھ بتاتی ہیں، بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جو اس لمحے میں اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ان چیزوں کا ربط پیدا کر کے دنیا کی روح میں داخل ہو جاتا ہے۔